تو جانے نہیں دے رہا ہے نا کسی دوسرے کو. یہ نئے سوالات ہے, یہ شفاعت کا مسئلہ اور مسئلہ ہے. آپ ترتیب سے سوال کریں کہ یہ مسئلہ یہ چیز آپ کے ہاں بدعت ہے, تو پھر اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ شفاعت یہ باطل ہے آپ کے ہاں. دیکھو میرے محترم ناظرین, یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں ڈانٹا ہے, ان کی مذمت کی ہے. تو اگر ابو بکر عمر کی مذمت کی, ان کو سفیہ کیا ہے, تو کیا ہوا؟ ان کا جواب یہی تھا. انہوں نے جواب کچھ نہیں دے سکے. اللہ نے ابو بکر عمر کو قرآن میں سفیہ بولا ہے, یہ تو نہیں کہہ سکے یہ قرآن کی آیت ہے. شان نزول بھی رد نہیں کر سکا یہ شخص. تو پھر یہ ثابت ہے کہ ابو بکر عمر کو قرآن میں اللہ نے سفیہ بولا ہے. اس کا رد کیا تھا؟ اس شخص کا رد کیا ہے؟ اس کا رد یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو بھی ڈانٹا ہے. تو میرے محترم ناظرین, اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نہیں ڈانٹا ہے, بلکہ جہاں پر بھی ایسے الفاظ ہیں کہ ان کا ظاہر یہ ہے کہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, تو وہ حقیقت میں خطاب ان سے نہیں ہے, بلکہ یہ عرب میں بلاغت میں ایک رسم ہے, ایاک اعنی واسمع یا جارہ, کہ حقیقت میں دوسروں سے خطاب ہے. وہ مثال ہے نا, کہتے ہیں دروازے سے کہہ دو کہ دیوار سن لے, اس طرح ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, مثلا قرآن مجید میں یہ آیہ ملاحظہ فرمائیے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. سورہ مبارکہ اسراء میں, یہ سورہ ہے, سورہ سبا ہے, بلے بلکہ سورہ اسراء کو چلے جاتے ہیں, بلکہ سورہ سبا میں آیہ نمبر 41 ملاحظہ فرمائیے. آیہ نمبر 41, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو محشور کر دے گا, پھر ملائکہ سے کہہ دے گا, ملائکہ سے خطاب ہے, ملائکہ اے ملائکہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ اب اللہ کو تو پتہ ہے کہ ملائکہ کا اس میں کوئی قصور نہیں. اگر کسی نے جبرائیل کو اللہ کہا ہے یا میکائیل کو اللہ کہا ہے, ملائکہ کو رب کہا ہے, تو اس میں ملائکہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. تو یہ کیوں اللہ ان سے کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ جرم اتنا گناؤنا ہے, جرم اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ خطاب ملائکہ سے کر رہا ہے, لیکن مذمت ملائکہ کے لیے نہیں ہے. مذمت کس کے لیے؟ مذمت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ملائکہ کی عبادت کیا. تو ملائکہ کا جواب کیا دیں گے؟ ملائکہ یہ کہیں گے سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بہم مؤمنون. اللہ تعالیٰ یا رب تیری تنزیہ ہے, تو بے عیب ہے. یہ ملائکہ کی ہماری عبادت نہیں کرتے تھے, یہ جن کی عبادت کرتے تھے, یہ مشرک تھے. اس آیت کی ذیل میں زمخشری صاحب کشاف کے کچھ جملے ہیں, میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ میں کشاف لے کے آؤں. یہ کتاب ہے تفسیر الکشاف للزمخشری, جلد نمبر 3, چھاپ دار الکتب العلمیہ, صفحہ نمبر 559 ہے, 569 ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ كَانُوا هَذَا الْكِتَابُ, وہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے خطاب کریں گے کہ کیا تمہاری عبادت کر رہے تھے. ظاہر میں خطاب ملائکہ سے, ظاہر مذمت کس کی ہو رہی ہے؟ ملائکہ کی ہو رہی ہے, لیکن یہ ملائکہ کی مذمت نہیں ہے. هذا الكلام خطاب للملائكة وتقريع للكفار ووارد على المثل السائر إياك أعني واسمع يا جارة. یہ ظاہر میں خطاب ملائکہ سے ہے, حقیقت میں یہ کیا ہے؟ یہ تقریع ہے, یعنی کنایہ ہے. ایسی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ جہاں پہ جو کفار ہیں وہ خوب ڈر جائیں کہ بھئی ہمارے جرم کتنا گناؤنا ہے کہ ہم نے غیر اللہ کی عبادت کیا. اور جس کی مثال اس میں ہے, اس طرح کیا, إياك أعني واسمع يا جارة, کہ میں تجھ سے بات کر رہا ہوں تاکہ دوسرا سن لے, تاکہ دوسرا سمجھ جائے نا, اس طرح. اچھا, آپ کی خدمت میں عرض کروں, قرآن مجید میں مثلا ملاحظہ فرمائیے, قرآن مجید ہے, سورہ مبارکہ یونس ہے. سورہ مبارکہ یونس میں آیہ نمبر 95,
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن كنت في شك مما انزلنا الیک. دیکھیں یہ کتنے بیوقوف ہیں یہ جماعت عمریہ کے مولوی. آیا کا کیا مطلب ہے؟ فإن كنت في شك مما انزلنا الیک، اگر آپ کو شک ہے قرآن مجید پر. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پہ شک ہو سکتا ہے؟ جو قرآن پہ شک کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. جو قرآن پہ شک کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. تو وہ لازمی بات ہے، اس آیت کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن مقصود خطاب نبی نہیں ہے، مقصود خطاب دوسرے ہیں. آپ کو شک ہو سکتا ہے، اس کو شک ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے شک ہو سکتا ہے اپنے ہی دین پر؟ ٹھیک ہے نا. یہ وہ صحابہ وغیرہ جن کو شک ہو ان کے متعلق ہے. فإن كنت فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. تو جو لوگ آپ سے پہلے کتاب پڑھتے تھے ان سے پوچھ لیں، ان سے سوال کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ فإن كنت في شك مما انزلنا إليك، یہ جو آیہ شریفہ ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں حدیث ہے. دیکھو عزیزو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عتاب نہیں فرمایا، مذمت نہیں کیا قرآن مجید میں. یہ کہ حدیث ہے اصول کافی میں جزء ثانی صفحہ نمبر 630 حدیث نمبر 14 کتاب فضل القرآن میں، نزل القرآن بإیاک اعنی واسمع یا جارہ. قرآن میں بہت سارے ایسے خطاب ہیں جو ظاہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، لیکن ان کا خطاب نبی سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ما عاتب اللہ عز وجل به علی نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جہاں بھی عتاب، ظاہر مذمت، ظاہری طور پہ جو کلام خطاب مذمت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ نبی کی مذمت نہیں ہو رہی، وہ دوسروں کی مذمت ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا بلا کرے. ہاں، وہ دوسروں کی مذمت ہو رہی ہے، ظاہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، جیسے کہ قرآن میں موجود ہے. میں نے دکھایا کہ ملائکہ سے بات ہو رہی تھی، مقصود کفار تھے. ولولا مثلا قرآن مجید میں ولولا ان ثبتناک لقد كدت تركنا الیہم شیئا قلیلا انا بذلک غیرہ. اگر ہم آپ کو توحید پہ آپ کا قدم مبارک ثابت نہ کرتے تو آپ بتوں کی طرف جھک جاتے. اور یہ کہہ رہے تھے ابھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی طرف، ابھی انہوں نے خود کہا تھا جھک جاتے بتوں کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے بتوں سے نفرت تھی ان کو، اس طرح نہیں ہے. تو یہ جو مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابداً بلی اور کہ یہ بتوں کی طرف ان کی رجحان تھا، اس طرح نہیں تھا. تو میرے محترم ناظرین، ابو بکر عمر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سفیہ کہا ہے، اس کا جواب نہیں دے سکتے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برا بلا کہا قرآن میں، کوئی برا بلا نہیں کہا قرآن مجید میں. اچھا، یہ ان کی اب جو ہے میرے محترم ناظرین، انہوں نے بہت ٹائم لیا، میں سب کا مذہب چاہتا ہوں. یہ مولوی حضرات جو ہے نا، یہ چھوڑتے نہیں ہیں پیچھا. اب ایک کال لے لیتے ہیں، ویڈیو کالر ایک ہمارے پاس ہے. کوئی ممتاز خان ہے کیا؟ ممتاز خان صاحب، جناب ممتاز خان صاحب آ جائیں. السلام علیکم. بات کرو بھائی. آپ کی آواز کیوں آف ہے؟ آپ نے خود میوٹ کیا اپنے آپ کو. اپنی آواز کھول دیں بھائی. محراب خان ہے کیا نام ہے آپ کی آواز خود اپنی جانب سے آپ نے آف کیا بھائی. میں دوسرا کالر لے لیتا ہوں. آپ کی السلام علیکم. بات کرو بھائی، بات کرو جناب انڈیا والے. ہیلو جی بہن، السلام علیکم. بات کریں جی بات کریں. ہیلو جی بات کریں. ان کو نہیں سنائی دے رہی. دوسرا کالر لیتے ہیں. پاکستان، السلام علیکم. بات کریں. وہ بات کرو بھائی.
بات کرو السلام جناب. علیکم. سلام علیکم, سلام علیکم, بات کریں. السلام علیکم. سلام علیکم, بات کرو جناب. ہلو السلام علیکم. سلام علیکم, بات کریں بھائی. پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی. میں جو یہ واٹس ایپ والا فون جو ہے ری اسٹارٹ کر دوں تاکہ ان کو سنائی دے رہے. میری طرف سے ابھی پہلے بھی کال لیا تھا واٹس ایپ میں. بات کرو جناب. سلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخنا أنا عربي بالعرب. لا, هاي البث مو بالعربي. هذا البث ليس بالعربية إن شاء الله. هذا البث نعم شيخنا بالأردية أي باللغة الأردية. أشكرك يا أخي. نعم لا اشتاق لك في البث العربية. أي إن شاء الله نرجع إلى العربية, نرجع إلى العربية أيضا إن شاء الله. بارك الله فيك, الله يحفظك. جناب بات کریں. السلام علیکم. السلام. کون کال کر رہے ہیں بھائی؟ حسن بات کر رہا ہوں کراچی سے. کراچی والے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب میرے 5 سوال تھے آپ سے. ایک سوال کرو. ایک سوال کا وقت ہے, 5 سوال کا وقت نہیں ہے. ایک سوال. پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کتابوں میں کہ بھائی حکمران کی اطاعت واجب ہے, صحیح ہے نا؟ آپ لوگوں کے جہاں جی ہاں جماعت عمریہ کہاں یہی ہے کہ حکمران کا جو اطاعت واجب ہے. لیکن آپ تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے, تو شیعہ مذہب کے یہاں اس بارے میں کیا موقف ہے؟ کس کے متعلق کیا موقف ہے؟ جی شیعہ مذہب میں یعنی کہ واجب یعنی کہ جو حکمران گناہ گار ہو, ظالم ہو, اس کے خلاف خروج کرنا چاہیے یا پھر نہیں؟ خروج کرنا جو الگ بات ہے, اطاعت کرنا وجوب اطاعت یہ دو چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا. خروج کرنا اور بات ہے. خروج کرنے کا حق صرف امام معصوم علیہ السلام کو ہے, لیکن اطاعت کرنا واجب نہیں ہے. ان سے تقیہ کرنا ہے اور ان کی اطاعت واجب نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور ان کی تصدیق کرنا واجب نہیں ہے, اور وہ خلیفہ برحق بھی نہیں ہے. آپ کے مذہب میں اگر کوئی فاسق فاجر خلیفہ بن جاتا ہے تو اس کی اطاعت جو ہے ہاں اطاعت واجب ہے. اوکے, ہمارے ہاں اس کی نہ بلکہ وہ شرعی خلیفہ بھی بن جاتا ہے, اس طرح نہیں ہے. چلیے تو جو حضرت علی نے خلفاء راشدین کے دور میں ان کے خلاف یعنی جنگ بھی نہیں کی اور ان کو لے کے چلے 12 سال 15 سال, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ وہ کیونکہ ان کے پاس انصار نہیں تھے اس زمانے میں. ان کے پاس انصار نہیں تھے, یار یاور اتنے نہیں تھے. ان کے پاس سپاہی لشکر نہیں تھا کہ ان کے ساتھ جنگ کیا جائے, تو اس لیے ان کے ساتھ جنگ نہیں کیا. ولی ان کو خلیفہ برحق نہیں سمجھتے تھے, ان کی اطاعت بھی ان پہ واجب نہیں تھا. اوکے, اس پر اصل میں اہل سنت دلیل دیتے ہیں کہ بھائی تو امام حسین کے پاس بھی جو ہے لوگ نہیں تھے, تو انہوں نے کیسے خروج نہیں تھے. امام حسین علیہ السلام کے پاس پورا اہل کوفہ نے خط بھیجا تھا. ہزاروں کے تعداد میں خط لکھا لوگوں نے نا. امام حسین علیہ السلام کو اتنے لوگوں نے خط لکھا, بے شمار. عراق والوں نے خط لکھا ہزاروں کی تعداد میں. پھر انہوں نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا. مسلم بن عقیل کے ساتھ سب لوگوں نے بیعت کی, اور مسلم نے تصدیق کیا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ آپ کی جو ہے وہ چاہتے ہیں, آپ کو ساتھ دیں گے. ہاں, تو اس طرح نہیں تھا. امیر المومنین علیہ السلام کو کسی نے بھی ہیلپ کی آفر نہیں کی. امام حسین علیہ السلام کو ہزاروں کی تعداد میں, ایک بہت بڑا ملک تھا عراق, وہاں کے لوگوں نے آفر دیا تھا. اوکے, ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک اور سوال تھا. بس کافی ہے بھائی, کافی ہے بھائی, ایک اور سوال کافی. اب دوسروں کی باری. جی جناب, السلام علیکم, بات کریں. بات کرو بھائی. بھائی بات کیوں نہیں کر رہے آپ؟ ہیلو.
جی السلام علیکم، بات کریں. السلام علیکم، بات کریں. حسن بھائی ضیاء حسن بول رہا ہوں راولپنڈی پاکستان سے. جی ضیاء بھائی کیا حکم ہے؟ حسن بھائی ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہم آپ کی جو باتیں سنتے رہے، ہمیں اس میں ہماری تعلیم و تربیت بھی ہوتی رہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے اور ایک ریکویسٹ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو امام غائب ہیں یہ کب تشریف لائیں گے؟ نزدیک کے زمانے میں یا 10,000 سال بعد، 5,000 سال بعد کب تشریف لائیں گے؟ اس کا وقت معین نہیں ہے، اس کا وقت اللہ جانتا ہے. میں بس میرا سوال سننے کے آپ بعد میں اکٹھا جواب دے دیجیے گا کہ ایک وہ کہاں پہ نزول کا نزول ہوگا، مکہ میں ہوگا، مدینہ میں ہوگا یا کسی اور جگہ پہ ہوگا، اور وہ کس خاندان یعنی کہ کس گروپ سے آئیں گے؟ جیسے ابھی ہماری گروپ بندی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، وہ کہاں ان کا نزول ہوگا؟ اور دوسری بات کہ ہم ان کو کیسے پہچان سکیں گے؟ ہماری ان کی پہچان کیسی ہوگی؟ امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ مکہ میں ظہور فرمائیں گے، اور امام علیہ السلام ہر زبان میں کو جانتے ہوں گے. ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی، ان کے پاس حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلاح ہوگا، ان کا ویپنز ہوگا، ان کے پاس سب چیزیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس جو علوم ہیں وہ ان کے پاس ہوگا. اس جیسا وہ بناوٹی بن ہی نہیں سکتا، جعلی بن ہی نہیں سکتا. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن ابھی جیسے ابھی ان کے پاس ایسی نشانیاں ہوں گے ان کے پاس کہ ان نشانیوں کے بدولت جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی ہے، اور جو بنی اسرائیل علیہ السلام کے انبیاء کی جو کے معجزات ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، سب ان کے پاس ہیں. جب ان کے پاس نظر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ امام ہے، وَإِلَّا امام نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے. دوسرا میری آپ سے ریکویسٹ تھی اوکے حسن بھائی، بس میری یہ ہے کہ جیسے ابھی ہمارے جو وہابی لوگ ہیں انہوں نے اللہ پہ قبضہ کر لیا ہے، ہمارے جو سنی بھائی ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قبضہ کر لیا ہے، اسی طرح جو ہمارے اہل شیعہ بھائی ہیں انہوں نے اہل بیت پہ قبضہ کر لیا ہے. وہ کسی دوسروں کو اللہ کے نزدیک نہیں آنے دے رہے، نبی پاک کے نزدیک نہیں آ رہے. شیعہ بھائی ہمارے انہوں نے قبضہ کیا، وہ اہل بیت کے پاس ہمیں نہیں آنے دے رہے. تو میری جو ابھی جو اہل بیت سے میری جو محبت ہوئی ہے وہ میرے استاد محترم جو انجینئر صاحب ہیں مرزا محمد علی صاحب، ان کے تھرو ہوئی ہے. مجھے کسی شیعہ بھائی نے ان سے تعارف نہیں کروایا، ان کی پہچان نہیں کروائی. مجھے پہچان ایک دوسرے جو وہ غدار آدمی ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کے منکر ہے. وہ جو صحیح حدیث آپ لوگوں ہی کے کتب میں ہیں، اہل بیت علیہ السلام ان کو نہیں مانتے وہ تعصب کی بنا پر. تو وہ جو ہیں وہ جھوٹ ہے، کہ جھوٹ ہے. اب یہ کہنا کہ کسی نے کسی پہ قبضہ کیا، یہ جاہلانہ باتیں ہیں. مثلا قرآن پہ کوئی قبضہ کر سکتا ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دین پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا بھائی، کہ بھائی اس نے دین پہ قبضہ کیا، فلانے نے دین پہ قبضہ کیا. یہ باتیں جو مجھے عاقلانہ باتیں کریں بھائی.